ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے دسمبر کی 16 اور جمادی الاخر کی 24 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. رکن پارلیمنٹ لداخ الحاج محمد حنیفہ جان نے پارلیمانی اجلاس کے دوران بجٹ میں حصہ لیتے ہوئے یوٹی لداخ کو درپیش سنگین مسائل، انتظامی رکاوٹوں اور مالی دشواریوں کو مؤثر اور مدلل انداز میں ایوان کے سامنے رکھا. انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے بجٹ میں نظر ثانی کے دوران لداخ کے لیے 148 کروڑ روپے کی واگزاری پر حکومت کا شکریہ ادا کیا، تاہم اس کے ساتھ لداخ کی خصوصی جغرافیائی اور موسمی صورتحال کو مد نظر رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. محمد حنیفہ جان نے کہا کہ لداخ اپنے دشوار گزار جغرافیہ اور محدود تعمیراتی سیزن کے باعث ملک کے دیگر مرکزی زیر انتظام علاقوں سے یکسر مختلف ہے، جس کے لیے الگ اور لچکدار مالی و انتظامی اختیارات ناگزیر ہیں. انہوں نے نشاندہی کی کہ اس وقت یوٹی لداخ میں بڑے تعمیراتی منصوبوں اور اہم پروجیکٹس کی منظوری کا اختیار مرکزی وزارت داخلہ کے پاس مرکوز ہے، جبکہ ماضی میں لیفٹیننٹ گورنر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے لیے خاطر خواہ مالی اختیارات حاصل تھے. انہیں حال ہی میں واپس لیا گیا ہے. رکن پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا کہ لیفٹیننٹ گورنر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے واپس لیے گئے مالی اختیارات فوری طور پر بحال کیے جائیں تاکہ لداخ میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی و تعمیراتی منصوبے منفی طور پر متاثر نہ ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ یوٹی لداخ میں کام کرنے والے ٹھیکیداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس کے لیے مختلف تعمیراتی منصوبوں کی مد میں واجب الادا تقریباً 126 کروڑ روپے کی رقم فوری طور پر واگزار کی جائے. تعلیمی شعبے پر بات کرتے ہوئے الحاج محمد حنیفہ جان نے بتایا کہ ضلع کرگل میں انجینئرنگ کالج کی تعمیر کی منظوری دی جا چکی ہے اور زمین کی نشاندہی بھی مکمل ہو چکی ہے، تاہم فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث تاحال عملی کام شروع نہیں ہو سکا. اسی طرح سانکو میں ڈگری کالج کی تعمیر کے لیے بھی اب تک فنڈ جاری نہیں کیے گئے ہیں. انہوں نے حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کیا کہ کرگل میں انجینئرنگ کالج اور سانکو میں ڈگری کالج کے لیے فوری طور پر فنڈ جاری کیے جائیں تاکہ اعلیٰ تعلیم کے ان اہم منصوبوں پر عملی کام کا آغاز ممکن ہو سکے. رکن پارلیمنٹ کے خطاب کو ایوان میں سنجیدگی سے سنا گیا اور اسے لداخ کے عوامی مسائل کی بھرپور ترجمانی قرار دیا گیا. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے سوموار کو پوری کلچرل اینڈ لٹریری سوسائٹی کرگل لداخ کے زیر اہتمام منعقد لوسر گیستون شاعری سمپوزم میں شرکت کی. اس موقع پر معروف نوجوان مصنف علی اصغر بلتی کی تصنیف کرونیکل آف دا لاسٹ ولیج کی رسم رونمائی انجام دی گئی، جس میں پرگی شعراء نے بھرپور شرکت کی. اس ادبی تقریب میں پدم شری اعزاز یافتہ اخوند اصغر بشارت، اسپیشل آفیسر کلچرل و اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم کرگل محمد علی ٹاک کے علاوہ شینا، بلتی، پرگی اور برخکت زبانوں سے وابستہ نامور ادیبوں، شاعروں، محققین اور دانشوروں نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی محمد جعفر آخون نے علی اصغر بلتی کو ان کے دوسری کتاب کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کی اور پرگی کلچر اینڈ لٹریری سوسائٹی کرگل کی جانب سے اس کامیاب ادبی سمپوزم کے انعقاد کو سراہا. انہوں نے کم عمری میں ادبی حلقوں میں نمایاں مقام بنانے پر نوجوان مصنف کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ علی اصغر بلتی نوجوان طلبہ کے لیے ادب کے میدان میں آگے بڑھنے کی ایک بہترین مثال ہیں. انہوں نے اہل قلم کو سماج کے مشعل بردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تحریریں سماجی حقائق کا آئینہ ہوتی ہے جو فکر و شعور کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو ترقی اور بہتری کی سمت رہنمائی فراہم کرتی ہے. کرگل میں ادبی تنظیموں کی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے سی نے کہا کہ پرگی زبان کو یوٹی لداخ میں سرکاری زبان کا درجہ دلانے میں ادبی برادری نے نمایاں اور تاریخی کردار ادا کیا ہے.
مطالبات پر روشنی ڈالتے ہوئے سی سی نے بتایا کہ کلچرل اکیڈمی کرگل کو کنٹریکچول تقرریوں یا آؤٹ سورسنگ کے ذریعے اضافی عمل فراہم کیا جائے گا، جبکہ مستقل ملازمین کی بھرتی کے قواعد و ضوابط پر کام جاری ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ کیپیکس بجٹ کے تحت ادیبوں، شاعروں اور محققین کی تصانیف کی اشاعت کے لیے مخصوص فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ اس موقع پر اسپیشل آفیسر کلچرل و اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم کرگل محمد علی ٹاک نے بھی نوجوان مصنف علی اصغر بلتی کو ان کی مثالی ادبی خدمات پر مبارکباد پیش کی اور ان کے آئندہ ادبی سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر شعراء اور ادیبوں نے اپنی تخلیقات پیش کیں، جس سے یہ ادبی نشست نہایت پر اثر، رنگارنگ اور عملی اعتبار سے سود مند ثابت ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل کی ہدایت پر کرگل قصبے میں اقبال برج سے اولڈ ٹیکسی سٹینڈ تک تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی۔ اس مہم کا مقصد سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر کے ٹریفک کی روانی اور پیدل چلنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ یہ کارروائی تحصیلدار کرگل، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، پولیس اسٹیشن کرگل، میونسپل کمیٹی کرگل اور ٹریفک پولیس کرگل کے مشترکہ کوششوں سے انجام دی گئی۔ مہم کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قائم غیر مجاز تجاوزات کو ہٹا دیا گیا، جبکہ قواعد کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں پر 4500 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے دکانداروں اور عام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی مقامات پر تجاوزات سے گریز کریں اور کرگل قصبے میں صفائی، تحفظ اور آزادانہ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ عوامی سہولت اور امن و امان کو پیش نظر اس طرح کی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ لداخ سب آرڈیننس سروس اسٹاف سلیکشن بورڈ نے میٹریکولیشن لیول امتحان کے تحت مشتہر 99 اسامیوں کے لیے عارضی طور پر شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کی کونسلنگ کا کامیاب انعقاد ڈسٹرکٹ پنچایت ریسورس سینٹر اقلنگ لیہ میں کیا۔ یہ کونسلنگ عمل منتخب امیدواروں سے اسامی اور متعلقہ محکمے کے حوالے سے ترجیحات حاصل کرنے کے مقصد سے منعقد کیا گیا۔ کونسلنگ کے دوران تمام شارٹ لسٹ امیدواروں کو میرٹ کی بنیاد پر اپنی منتخب کردہ اسامی کے انتخاب کا موقع فراہم کیا گیا، جس میں اعلیٰ میرٹ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی گئی۔ اس کے بعد امیدواروں کو دستیاب اسامیوں کے مطابق اپنی پسند کے محکمے کے انتخاب کی اجازت دی گئی۔ کونسلنگ کا یہ عمل مقررہ اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر کے مطابق شفاف، منصفانہ اور منظم انداز میں انجام دیا گیا تاکہ تمام امیدواروں کو مساوی مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اس موقع پر بورڈ ممبر مائیکل ایم ڈسوزا، IAS سیکرٹری SSB ڈاکٹر زاہدہ بانو اور بورڈ کے دیگر افسران موجود رہے، جنہوں نے پوری کارروائی کی نگرانی کی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار ایک بار پھر تنازع میں گر گئے ہیں۔ پٹنہ میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے ایک مسلم خاتون کا حجاب کھینچ لیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور اپوزیشن نے بھی بہار کے وزیر اعلیٰ پر تنقید کی ہے۔ اب عامر خان کی فلم دنگل سے شہرت پانے والی زائرہ وسیم نے اس معاملے پر اپنی خاموشی توڑی ہے۔ سابق اداکارہ نے بہار کے وزیر اعلیٰ کی اس حرکت کی مذمت کی ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتر پردیش کے متھرا ضلع کے بلدیو تھانہ علاقے میں یمنا ایکسپریس وے پر منگل کی صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ شدید دھند کے باعث 7 بسیں اور 3 کاریں آپس میں ٹکرا گئی، جس سے بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ 10 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی اور جھلس گئے۔ شدید دھند کے باعث 7 بسیں اور 3 کاریں آپس میں ٹکرا گئی، جس سے بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد تمام گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع کے سینئر حکام، فائر بریگیڈ اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ یمنی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی فوج نے یمن کے سرحدی قصبوں اور دیہاتوں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔
المسیرہ نیوز چینل کے رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی فوج نے صوبے سعدہ کے آل ثابت ضلع میں واقع کئی قصبوں پر شدید گولہ باری کی اور فائرنگ کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن پر سعودی فوج کے حملوں میں جو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں، عام شہری اور ان کے اثاثے نشانہ بن رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عوام میں خوف ہراس پھیل گیا ہے۔ یمنی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ صوبے سعدہ پر سعودی فوج کے حملے اب روزانہ کیے جا رہے ہیں، جس سے یمنی شہریوں کی جان بری طرح خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔